فصل نمبر 92 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم غنائم سے متعلقہ فیصلہ اور طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ دینے کا فیصلہ فرمایا اور مقتول کا سارا ساز و سامان قاتل کو دینے کا حکم دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن آپ نے ان دونوں کا بھی حصہ لگایا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کی تیمہ داری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حصہ لگایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اجر؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے اس طرح کے عمل پر سارے علماء کا اتفاق ہے۔ ابن حبیب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ میں غیر حاضر رہنے والے کا حصہ نہیں لگایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ امام احمد اور امام مالک اور متقدمین اور متاخرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ جب امام المسلمین فوجی مصلحت کی خاطر کسی شخص کو میدان جنگ کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھیج دے تو اس کا بھی حصہ لگایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول سے حاصل شدہ ساز و سامان پر خمس نہیں لگایا، بلکہ اسے اصل مال غنیمت قرار دیا ہے اور ایک شخص کی شہادت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فصل نمبر 93 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایہ و تحائف قبول کرنے کا طریقہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں ہدایہ و تحائف پیش کیا کرتے تھے اور آپ قبول فرما لیتے تھے۔ بادشاہوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہدایہ اور تحائف آتے تھے، آپ ان کے ہدایہ قبول فرما لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے اصحاب کے مابین تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ابو سفیان نے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ ابو عبید نے ذکر کیا ہے کہ عامر بن مالک نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، لیکن آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا، ہم کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ حالت شرک میں ابو سفیان کا ہدیہ آپ نے اس لیے قبول فرمایا تھا کہ اس زمانے میں آپ کے اور اہل مکہ کے مابین معاہدہ و مصالحت تھی۔ اسی طرح مقوقس حاکم مصر کا ہدیہ بھی قبول فرما لیا تھا، کیونکہ اس نے آپ کے قاصد حضرت حاتب کا بڑا اکرام کیا تھا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبول اسلام سے مایوس نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سرپیکار مشرک کا ہدیہ کبھی اور کسی زمانے میں قبول نہیں فرمایا۔ امام سحنون کا قول ہے کہ اگر رومی حاکم امام المسلمین کو ہدیہ و تحفہ پیش کرے تو اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ذاتی ہدیہ تصور کیا جائے گا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس ہدیہ میں سارے مسلمانوں کا حق ہوگا اور بیت المال سے اس کے عوض میں ہدیہ دیا جائے گا۔ امام احمد کا قول ہے کہ اس کا حکم مال غنیمت کا ہے۔ فصل نمبر 94 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اموال و املاک کی تقسیم کا طریقہ۔ اموال کی 3 قسمیں ہیں: مال و زکوٰۃ و صدقات، مال غنیمت، مال فی، بغیر لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کردہ مال۔ اموال زکوٰۃ اور غنیمت اور ان کی تقسیم کے طریقہ کار کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور جیسا کہ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی 8 صنفوں کو دینے کا التزام نہیں فرمایا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی
صنف کو آپ نے دے دیا ہے۔ جہاں تک مال فائی کا تعلق ہے تو آپ نے غزوہ حنین کے دن اس میں سے مؤلفۃ القلوب کو دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا، جس پر وہ لوگ قدرے ناراض ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور تم لوگ اپنے خیموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ بخدا تم جس چیز کو لے کر لوٹو گے وہ ان کی چیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے آپ کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے 4 افراد کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ سنن میں مذکور ہے کہ رشتہ داروں کا حصہ بنی مطلب اور بنی ہاشم کو دیا، بنی نوفل اور بنی عبد شمس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ہم اور بنی مطلب دور جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی الگ نہیں ہوئے، ہم دونوں ایک ہیں، اور اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو ایک ساتھ ملا لیا، اور آپ نے ان کے اغنیاء و فقراء کے مابین برابر تقسیم نہیں کیا اور نہ ہی تقسیم میراث کی طرح مرد کو عورت کا دوگنا دیا، بلکہ آپ نے حسب مصلحت اور لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس مال سے غیر شادی شدہ کو دیا تاکہ وہ شادی کر لے، اور قرض دار کو دیا تاکہ اپنا قرض ادا کر لے، اور فقیروں کو دیا تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خمس کے مصارف وہی رکھے جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ آپ ان مذکورہ مصارف اور اصناف کے علاوہ کہیں اور نہیں تقسیم فرماتے تھے اور نہ اسے میراث کی طرح تقسیم فرماتے تھے۔ آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے والے اس سلسلے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رکھتے۔ علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا مال فائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتا تھا، جس میں آپ آزادی سے جیسے چاہتے تصرف فرماتے تھے، یا آپ کی ملکیت نہیں ہوتا تھا؟ اس سلسلے میں 2 قول ہیں جو کہ امام احمد وغیرہ کے مذہب میں مذکور ہیں۔ آپ کے اسوہ سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا تھا، اور اس کی ہدایات کے مطابق تقسیم فرماتے تھے، اور اس میں اپنی مشیت اور ارادے کو دخل نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا تھا۔ رسالت کے ساتھ عبدیت کو پسند کرتے ہیں یا بادشاہیت کو؟ چنانچہ آپ نے مقام عبدیت کو اختیار فرما لیا تھا۔ ان دونوں میں فرق اس طرح ہے کہ بندگی والا رسول اپنے مالک اور مرسل کے حکم و اجازت سے تصرف کرتا ہے، اور بادشاہی والے رسول کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کر دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، جو کہ بادشاہ اور رسول دونوں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ جسے چاہے عطا کیجیے اور جسے چاہے محروم کر دیجیے، ہم حساب نہ لیں گے۔ سورہ سعد آیت نمبر 39۔ یعنی جس کو چاہیے دیجیے اور جس کو چاہیے نہ دیجیے، ہم آپ سے حساب و کتاب نہ لیں گے۔ یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا تھا، آپ نے اسے چھوڑ کر اس سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ اختیار فرمایا، جس کو ہم مقام عبدیت خالصہ جانتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی کو نہ تو دیتا ہوں اور نہ کسی سے روکتا ہوں، صرف اسی کو دیتا ہوں جس کو دینے کا حکم ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس مال سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا 1 سال کا خرچ لیتے تھے، اور باقی ماندہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کا انتظام فرماتے تھے۔ اسی قسم کے اموال کے سلسلے میں اختلافات پر پیدا ہوئے جو آج تک چل رہے ہیں۔
جہاں تک اموال زکوٰۃ غنیمت اور میراث کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو ان کے مصارف متعین ہے جن میں کسی اور کی شرکت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے حکام کو آپ کے بعد اس کی تقسیم وہ دشواری اور پریشانی نہیں پیش آئی جو مال فائی کی تقسیم میں پیدا ہوئی، اور مال فائی میں اختلاف ہی کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکہ سے طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولہ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں والوں سے بطور فائی دلوا دے اور اللہ کا حق ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور اس کے عزیزوں کا، یتیموں اور مسکینوں کا اور کافروں کا، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے قبضے میں نہ آ جائے تو رسول قبضے میں نہ آ جائے تو رسول جو کچھ تمہیں دے دیا کرے وہ لے لو، اور جس سے روک دے رک جایا کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو مال بطور فائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کے وہ سارے لوگ مستحق ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ہوا، اور اس کا خمس مذکورہ لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کو عام اور مطلق بیان کیا ہے تاکہ سب کو شامل ہو جائے۔ چنانچہ یہ مصارف خاصہ یعنی خمس والوں پر، مصارف عامہ یعنی مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر صرف کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا عمل مذکور آیات کی تفسیر و تشریح سبھی سمجھی جائے گی۔ اسی بنا پر امام احمد کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، اس مال کا کوئی بھی زیادہ مستحق نہیں ہے اور خود میں بھی کسی سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہوں، اور مسلمانوں کے ہر فرد کا اس میں حق ہے سوائے غلام کے، لیکن ہمارے حصے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف سے متعین ہوئے ہیں جس کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے فرمائی ہے۔ چنانچہ اسلام میں آدمی کی قربانی اور بہادری کا اعتبار ہوگا، اور اس کی قدرت کا اعتبار ہوگا، اس کی مالداری کا اعتبار ہوگا، اور اس کی ضرورت کا اعتبار ہوگا۔ بخدا اگر میں زندہ رہا تو صنعا کی پہاڑی میں رہنے والے چرواہے کو بھی اس میں سے اس کا حصہ ملے گا۔ جو مسلمانوں کو فائی کی آیت کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے، انہی مسلمانوں کا خمس کی آیت کے ذیل کے مستحق بنائے گئے ہیں، اور خمس پانے والوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خمس کا خاص حصہ، دوسرا فائی کا عام حصہ، اس طرح دونوں حصوں میں دخل رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائی کو جن لوگوں میں تقسیم فرمایا، اس میں ان کی ضرورت، منافعت، قدامت اور قربانی وغیرہ کو مد نظر رکھا، اور اس کی تقسیم میں میراث، وصیت اور دوسری املاک کی تقسیم کا انداز و طریقہ کار نہیں اختیار کیا۔ اسی طرح مال خمس کو اس کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ میں دونوں کا مصرف ایک ہی ہے۔ چنانچہ خمس کو ان کی مستحقین کو دبا دیا جائے گا، اور فائی کو بھی صرف اسی کے حق
اسی کے حقداروں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خمس اور فائی کے مستحقین کو ایک ہی بتایا ہے اور ان کو خاص اہمیت اور فوقیت دی ہے، اور چونکہ مال غنیمت ان کے مستحقین کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے خمس کو خمس کے مستحقین کے ساتھ مخصوص فرما دیا، اور مال فائی چونکہ خاص نہیں ہے اس کے مستحقین کے ساتھ ساتھ مہاجرین اور انصار اور ان کے اتباع کو بھی اس میں حقدار قرار دے دیا ہے۔ اس طرح سے فائی اور خمس کے مصرف میں برابری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی حصہ اسلام کی مصالح میں خرچ کرتے تھے اور خمس کے 5 حصوں میں سے 4 حصے اس کے مستحقین میں حسب ضرورت و اہمیت تقسیم فرماتے تھے۔ فصل نمبر 95۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد اور قاصدوں کے ساتھ معاملہ کا طریقہ۔ جب مسیلمہ کذاب کے قاصد آئے اور کہنے لگے ہم مسیلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصد قتل کیے جاتے ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ جب قریش نے ابو رافع کو اپنا قاصد بنا کر آپ کے پاس بھیجا اور ابو رافع نے آپ ہی کے پاس رہ جانا چاہا اور قریش کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان سے فرمایا میں عہد شکنی کرنا نہیں چاہتا اور نہ قاصدوں کو روک سکتا ہوں، اب تم اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور اگر وہ بات اسلام جو اب تمہارے دل میں ہے قائم رہے تو واپس آ جاؤ۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے ابو جندل کو قریش کے حوالہ کر دیا تھا، لیکن جب عورتیں آئی تو ان کے دینے سے آپ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب ایک عورت سیہ اسلمی مسلمان ہو کر آئی تو ان کا شوہر واپس لینے آیا، اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا۔ مسلمانوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائے تو تم ان کے ایمان کی جانچ کر لو، یوں تو اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر تم ان کو مومن سمجھو تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ یہ عورتیں نہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو کچھ کافروں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کرو۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی کہ صرف اسلام کی وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑا ہے اور خاندان میں کسی جرم اور شوہر سے عداوت وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے۔ ان باتوں پر انہوں نے قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو ان کا مہر واپس کر دیا اور اس خاتون کو واپس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کی طرف اسی طرح واپس کر دے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 58۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس کی کوئی گروہ نہ کھولے اور نہ بند کرے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری کر لے یا برابری میں اس معاہدہ کو ختم کر دے۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان برابر ہے، ان کے معاہدوں کی طرفداری ان کے ہر فرد پر ہے۔
فصل نمبر 96 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کو امان اور پناہ دینے میں اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ان دو آدمیوں کو امان عطا فرمائی جنہیں آپ کی چاچا زاد بہن ام ہانی نے پناہ دی تھی۔ نیز آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو العاص بن ربی کو امان عطا فرمائی جب آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے انہیں پناہ دی تھی، اور فرمایا کہ مسلمانوں کا ادنا آدمی پناہ دے سکتا ہے۔ دوسرے حدیث میں یہ اضافہ ہے اور دور والا بھی ان کا شریک ہوگا۔ یہ کل 4 مسئلے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی ایک جسم کی طرح دوسروں کے مقابلے میں متحد اور متفق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو کسی طرح کا اہم عہدہ وغیرہ نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث کے ان لفظوں دور والا بھی ان کا شریک ہوگا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا لشکر اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے فتح یاب ہو کر مال غنیمت حاصل کرے تو دوسرے دور پڑاؤ ڈالے ہوئے فوجیوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ اس میں ان کی بھی قربانیوں کا دخل ہے۔ اسی طرح فائی کا وہ مال جو بیت المال میں آئے گا، اس میں بھی دور والے فوجیوں کا حصہ لگایا جائے گا، اگرچہ وہ قریب والے فوجیوں کی فتوحات کی وجہ سے حاصل ہوا ہو۔ فصل نمبر 97 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران اور ایلا کے باشندوں سے جزیہ لیا جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھے، اور اہل دومت الجندل سے جزیہ لیا جن میں اکثر عرب تھے۔ نیز مجوسیوں اور یمن کے یہودیوں سے بھی جزیہ قبول کیا، لیکن عرب کے مشرکوں سے جزیہ لینا ثابت نہیں۔ امام احمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جزیہ سوائے مذکورہ 3 گروہوں کے کسی اور سے قبول نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہود، نصارہ اور مجوس۔ ان 3 کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے یا اسلام قبول کیا جائے گا یا قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری جماعت کا قول ہے کہ جو قوم بھی جزیہ دے اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، مجوس سے اس لیے کہ سنت سے ثابت ہے، اور دوسری قوموں سے اس لیے کہ وہ بھی ان سے ملحق مانی جائیں گی، کیونکہ مجوسی مشرک ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر ان سے جزیہ لینا جائز ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مشرکوں سے خواہ وہ مجوسی ہو یا کوئی اور جزیہ قبول کر لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بت پرستوں سے جزیہ اس لیے نہیں لیا کہ وہ سب کے سب آیت جزیہ کی نزول سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ بعض گروہوں کے کفر کا دوسرے گروہ کے مقابلہ میں زیادہ سخت اور سنگین ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ بت پرستوں کا کفر اگر دیکھا جائے تو مجوسیوں کے مقابلے میں ہلکا ہے، اور غور کیجئے تو بت پرستوں اور آتش پرستوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے، اور اگر ہے تو مجوسیوں کا کفر بت پرستوں کے مقابلے میں زیادہ غلیظ اور سخت ہے۔ اور بت پرست توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ خالق کائنات خدائے واحد کے سوا کوئی نہیں، وہ دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا تقرب الہی کے لیے کرتے ہیں، انہیں خالق کائنات نہیں مانتے۔ نہ یہ مانتے ہیں کہ عالم کے 2 خدا ہیں، ایک خالق خیر ہے اور دوسرا خالق شر ہے، جیسا مجوسی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح نہ وہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شادی جائز سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بقیہ دین ابراہیمی پر قائم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفے اور شریعت تھی، لیکن مجوسی ان کے پاس سرے سے کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں، نہ وہ انبیاء میں سے کسی نبی کے دین کے پیروکار ہیں۔ ان کے عقائد و شرائع میں کوئی ایسا اثر نہیں پایا جاتا جس سے معلوم ہو کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا شریعت تھی جو اٹھا لی گئی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حجر اور دوسرے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھ کر انہیں اسلام یا جزیہ کی دعوت دی۔ اس میں عرب اور غیر عرب کی کوئی تفریق نہیں فرمائی تھی۔ اب رہی جزیہ کی رقم کی مقدار اور تعداد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو حکم فرمایا کہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کی قیمت کی یمنی چادر جزیہ میں لے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدار میں اضافہ کر کے 4 دینار سونے والوں پر اور 40 درہم چاندی والوں پر سالانہ مقرر کر دیا۔ یہ فرق یا اضافہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل یمن کی معیشت کی کمزوری کا علم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل شام کی مالداری سے واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے معاہدہ کو ختم کیے بغیر قریش کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دیا، کیونکہ خود قریش نے عہد شکنی کرتے ہوئے اپنے ان حلیفوں کا ساتھ دیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کر دیا تھا اور ان پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ ایسی صورتحال میں آپ نے ان کی مدد کرنے والے قریش کو جنگجو تصور کر کے معاہدہ توڑ دیا تھا اور ان سے جنگ آزما ہوئے تھے۔ فصل نمبر 98، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے متعلق اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، نکاح کرو کیونکہ کثرت امت سے میں قوموں پر فخر کروں گا۔ مزید فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت سے نہیں۔ فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں نکاح کر سکتا ہے نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر اور نفس دونوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور جسے اس کی قدرت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اور فرمایا، دنیا سراسر عیش ہے اور دنیا کی سب سے بڑی عیش صالح بیوی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ عورت سے شادی یا تو اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا عزت و جاہ کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار بیوی پا کر بازی لے جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا، وہ جو اپنے شوہر کی نظر میں بھلی معلوم ہو، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہو اور اپنے مال و نفس میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرتی ہو۔ آپ کا دستور تھا کہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتے۔ فرمایا، محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ عورت کی اجازت۔ یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی شدہ عورت کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف نکاح کر دیا تھا۔ سنن میں ہے کہ ایک کنواری لڑکی کے باپ نے لڑکی کی مرضی کے خلاف شادی کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اختیار دے دیا کہ چاہے تو نکاح رکھے یا رد کر دے۔ حدیث میں ہے کہ کنواری عورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہ کیا جائے، اور اس کی اجازت خاموشی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یتیم لڑکی کا عقد اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا اعتبار نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یتیم لڑکی کا نکاح جائز ہے۔ اسی کا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ولی کی اجازت۔ سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ مزید فرمایا، عورت خود اپنا نکاح نہ کرے، کیونکہ زانی عورتیں اپنا نکاح خود کیا کرتی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، جب کسی عورت کا نکاح 2 ولی کر دے تو پہلے ولی کی نکاح کا اعتبار ہوگا۔ مہر کی تعین۔ ایک شخص نے بغیر مہر مقرر کیے نکاح کر لیا اور خلوت سے پہلے ہی وفات پا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عورت کو ہم اثر رشتہ دار عورتوں کے برابر مہر دیا جائے اور میراث دی جائے اور وہ خود 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے۔ ترمذی میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری شادی فلاں عورت سے کر دوں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ تجھے فلاں شخص سے بیاہ دوں؟ اس نے بھی رضامندی ظاہر کی، چنانچہ دونوں کا عقد آپ نے کر دیا اور دونوں میں خلوت بھی ہوئی، مگر چونکہ کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا تھا اور نہ مرد نے عورت کو کچھ دیا تھا، اس لیے جب اس کا وصال ہونے لگا تو آپ نے خیبر کے حصوں میں سے ایک حصہ عورت کو مہر کے عوض دے دیا۔ ان مذکورہ احادیث اور روایت سے مندرجہ ذیل احکام و مسائل کا علم ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح جائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بغیر مہر مقرر کیے ہوئے صحبت و خلوت جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مہر مثل کا تعین موت سے بھی ہوگا خواہ دخول ہو یا نہ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، وفات کے بعد عدت میں بیٹھنا ضروری ہے خواہ دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علماء عراق کا مسلک ہے۔ پوائنٹ ففتھ، طرفین کی جانب سے ایک ہی شخص ولی بن سکتا ہے اور صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے فلاں مرد کا فلاں عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بیویاں رکھنے والوں کو جب وہ اسلام لے آئے حکم فرمایا کہ ان میں سے صرف 4 عورتوں کا انتخاب کر لے اور بقیہ کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک شخص اسلام لایا اور اس کے تصرف میں 2 بہنیں تھیں، اس سے آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک کو جسے چاہو رکھ لو، دوسری کو علیحدہ کر دو۔ ان دونوں روایتوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حالت کفر و شرک کا نکاح صحیح ہے اور مسلمان ہونے والے شخص کو اختیار ہے کہ ان بیویوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر لے، چاہے وہ پہلی ہو یا بعد کی ہو، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ امام ترمذی نے حدیث کو ذکر کر کے حسن کہا ہے، جس میں یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنی آقا کی مرضی کے بغیر شادی کر لے تو وہ بد کردار ہے۔ واللہ اعلم و احکم